السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے عقیل علیم صاحب کی کہانی لے کر آیا ہوں اور کہانی کا نام ہے سنگ تراش۔ مشرق کی سرزمین مقدس ہے، پرسرار ہے۔ یہاں کی خاک کا ہر ذرہ ناقابل یقین روایات اور داستانوں کا امین ہے۔ اس کی فضاؤں میں ہی فرعون و نمرود کے کبر و جلال میں ڈوبے خدائی کے دعوے گونجے، اور پھر اسی زمین نے ان کے نخوت و غرور سے تنے ہوئے سروں کی ہڈیاں اپنی بے رحم آغوش میں کچل کر ان کا نشان مٹا دیا۔ یہ مقدس زمین نبیوں کے نزول کی گواہ ہے۔ صداقت و عرفان کی ہر غیبی ندا سب سے پہلے یہیں کی فضاؤں میں ابھری اور پھر پورے عالم کو منور کرتی چلی گئی۔ یہاں کے طیور اب بھی داؤد کی خوش الخوانی کے گواہ ہیں۔ نیل کا پانی موسیٰ کے ہاتھوں فرعون اور اس کے بہکائے ہوئے جادوگروں کے عبرتناک حشر کی علامت ہے۔ طور کی سوختہ چوٹیاں موسیٰ کے رب کی تجلی کا پرجلال شاہکار ہے۔ یہاں کی فضائیں ایوب کی گریہ و زاری اور صبر و شکر کی نداؤں سے گونج رہی ہیں۔ یوسف کے برادر فروش محسنوں کی شقاوت و صفاقی پر کنعان کے بیڑیے آج بھی شرم اور احسان کمتری میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ یہیں ابراہیم کے ہاتھوں سے اٹھا ہوا خدا کا پہلا گھر آباد ہے، جس کی چوکھٹ پر آ کر ہر جبی میں سجدے مچلنے لگتے ہیں اور گناہوں کا غبار آنکھوں کے راستے پانی بن کر بہہ نکلتا ہے۔ اور اسی سرزمین پر ابراہیم کے پدر آزر کا جسم خاک کی ابدی نیند سویا ہوا ہے۔ وہی آزر جو سنگ تراش تھا، جس کے ہاتھوں پتھر کی بے ڈول چٹانیں حسین بحروم اختیار کر لیتی تھی، جو اپنے تراشے ہوئے پتھروں کو دیوانہ وار پوجتا تھا، انہیں اپنا خدا کہتا تھا، ان سے رحم، صحت اور رزق کی بھیک مانگتا تھا۔ مسلک نہ صحیح، مگر پیشے کے اعتبار سے میں بھی آزر کا ہم پیشہ ہوں۔ سنگ تراش کے خمیر سے پیدا ہوا، مگر پتھر کو خدا نہ کہتا تھا۔ میری کہانی اسرار و تحیر کے ان ماورائی پردوں میں لپٹی ہوئی ہے، جن کی تعویل آج تک کوئی نہ کر سکا۔ ابراہیم و ایوب و داؤد و یوسف کے خدا نے بھی ان قوتوں کی موجودگی کی خبر دی ہے، اور انہیں کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ فرعونوں کے دیس پر حکمرانی کرنے والی ان نادیدہ قوتوں نے مجھ مجذوب سنگ تراش کو میرے بچپن ہی میں اپنی عنایات کا مرکز چن لیا تھا۔ 7 برس کی ناپختہ کار عمر میں اپنے باپ اور ایک کارواں کے ہمراہ خشکی کے راستے زیارت کے لیے روانہ ہوا تھا۔ حمالہ کے دیس سے نکل کر جوں میں مقدس شہروں اور محترم مقامات سے قریب ہوتا گیا، میرے پورے وجود میں ناقابل بیان ہیجان سا سرایت کرتا چلا گیا۔ اس وقت میں اپنے اس اضطراب کا مقصد نہ سمجھ سکا، لیکن اب خیال آتا ہے کہ صحراؤں کی پرسرار قوتیں مجھے اپنی جانب بلا رہی تھیں۔ میرا شعور ان خاموش نداؤں کو خوب سن رہا تھا، اور میں بے چینی کے عالم میں کارواں کے ہمراہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ میرا پورا نام خادم حسین ہے، لیکن میرے کانوں نے کبھی یہ پورا نام نہیں سنا۔ مجھے پکارنے والے ہمیشہ صرف حسین کہا کرتے تھے۔ میرے مذہبی سفر کی ابتدا اجمیر شریف سے ہوئی۔ میں راجستھان کے لق و دق اور بے آب و گیا ریگستان کو عبور کر کے اس سرزمین میں داخل ہوا جہاں محمد بن قاسم کے قدموں کی گونج ابھری تھی۔ باب الاسلام کی مہمان نواز بستیوں میں پڑاؤ کرتے 2 ماہ بعد ہمارا کارواں ایران میں داخل ہوا۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں کسی دور میں ہر طرف آتش قدے روشن رہتے تھے، اور یہاں کے بسنے والے لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ مگر ایک زمانہ ایسا آیا کہ یہاں کے آتش پرستوں اور مجوسیوں پر حکمرانوں کا عتاب آیا، اور انہیں بے دردی کے ساتھ شمال اور مغرب کی جانب ہانک دیا گیا۔ ان کے خون سے زمین کو رنگین کیا گیا، اور جو بچ رہے وہ خوف و دہشت کے عالم میں ریگستانوں کی بے قرار وسعتوں میں جا چھپے۔ ایران میں ہم مشہد، تہران، ہمدان، اصفہان اور شیراز سے ہوتے ہوئے آبادان کی سرحد سے عراق کی حدود میں داخل ہوئے، اور نجف اور کوفہ سے ہوتے ہوئے کربلا کی خاک پر پہنچے۔ بغداد سے نکلنے کے بعد ایک طوفان کے باعث ہمارا کارواں راستہ بھٹک گیا۔ 3 روز تک ہم لق و دق صحرا میں انجانے راستوں پر منزل کی تلاش میں بھٹکتے رہے۔ پھر ایک شام ہم پر قزاقوں کے ایک سفاک گروہ نے دعویٰ بول دیا۔ ہمارا کارواں شکستہ حال تھا، لوگ اپنی مدافعت نہ کر سکے، اور قزاقوں کے ہاتھوں سب لوگ یا تو مارے گئے یا بری طرح زخمی ہوئے۔ لوٹ مار کے بعد جب قزاق واپس لوٹنے لگے تو ان میں سے کسی نے مجھے اپنے اون پر ڈال لیا، اور یوں میں اپنے کارواں سے بچھڑ گیا۔ خون ریزی اور درندگی کے ایک مارکے کا نظارہ کرنے کے بعد میری حالت ابتر تھی۔ میں خوف و دہشت کے ساتھ اونٹ کی پشت پر سفر کرتا رہا۔ پھر میرے کارواں کو، میرے بوڑھے باپ کو خون کا غسل دینے والے بیڑیے پرخول نعرے مارتے اپنی بستی میں داخل ہوئے۔
جہاں میری زندگی کا ایک نیا باپ میرا منتظر تھا۔ وہ صحرائے عرب کے قزاقوں کا ایک پرسرار قبیلہ تھا، جبرین کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ یہ صحرائی قزاق اپنے اونٹوں پر سوار ہو کر صحرا میں دور دور چھاپے مارتے تھے۔ ان کے ہتھیاروں کی زد آس پاس سے گزرنے والے ہر کاروں پر پڑتی تھی۔ ان کے مخبر صحرا میں دور دور گھوم کر کاروانوں کا کھوج نکالتے تھے اور پھر جبرین کے خون اشام بیڑیے موت کے ہر کاروں کے روپ میں اس کارواں کو تہس نہس کر کے مال و زر کے ساتھ ہی جوان لڑکیوں کو اٹھا لاتے، اور پھر اس رات کی سیاحی میں جبرین کی بستی گناہوں کی دلدل میں غرق ہو جاتی۔ نہ کردہ گناہ لڑکیوں کی عصمت سر راہ پامال کی جاتی، پھر مال غنیمت کی تقسیم کے ساتھ ہی زندہ بچنے والی لڑکیوں کا نیلام کیا جاتا۔ جب زیادہ عرصے تک کوئی کارواں جبرین والوں کے چنگل میں نہ پھنسا تو وہ اپنے چہروں پر سیاہ رومال لپیٹ کر صحرا میں دور دور پھیلی ہوئی مقامی بستیوں پر شب خون مارتے، بستیوں کو تاراج کر دیتے، مال و زر لوٹ لیتے، عورتوں کو البتہ نہ چھیڑتے تھے، کیونکہ انہیں خوب معلوم تھا کہ یہ صحرا نشین عرب بہت غیور ہیں۔ قزاقوں کے ہاتھوں اپنے مال و زر کی بربادی تو سہ سکتے ہیں، لیکن جس روز بھی ان کی کسی عورت پر جبرین کے کسی قزاق کا ہاتھ اٹھ گیا، سارے قزاق زندہ جلا دیے جائیں گے۔ جبرین صحرائے عرب کا ایک پرسرار اور گوشہ نشین قبیلہ تھا۔ اس کے باسی عقیدے کے اعتبار سے مجوسی ہیں، مقدس آگ کی پوجا کرنے والے۔ اس قبیلے کے بارے میں مجھے بتدریج جو معلومات حاصل ہوئیں، بہتر ہوگا کہ میں اس مرحلے پر اپنے سننے والوں کے سامنے پیش کر دوں۔ جبرین والوں کے آتش پرست آباء و اجداد حکمرانوں کے قہر و غضب سے بچنے کے لیے صدیوں قبل ایران سے بے سر و سامانی کے عالم میں فرار ہوئے تھے۔ وہ بڑی مشکلات کا سامنا کرتے، کسی نہ کسی طرح صحرائے عرب کی بے کراں وسطوں میں پہنچنے اور یہاں نہایت پراسرار انداز میں گوشہ نشین ہو گئے۔ موت کے خوف سے انہوں نے اب تک اپنے وجود کو خفیہ رکھا تھا۔ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس صحرا میں آگ کو دبوچنے والے صحرائی قزاقوں کا کوئی قبیلہ بھی رہتا ہے۔ لوٹ مار کے ساتھ ہی کشتوں ہوں بھی ان لوگوں کے خمیر میں تھا، لہٰذا کبھی کبھار کوئی بھٹکا ہوا مسافر جبرین کی طرف آ نکلتا تو محض اپنے قبیلے کا راز چھپائے رکھنے کے لیے یہ لوگ اسے بے دردی سے ہلاک کر دیتے تھے۔ ان لوگوں کی رسوم نہایت ہی عجیب و غریب تھی۔ ہر کامیاب چھاپے کے بعد جبرین میں مال و غنیمت کی تقسیم پر خاصا ہنگامہ ہوتا تھا۔ پھر رات میں ساغر و مینا اور رقص و سرور کی شب بیدار محفلیں جمتی، جن میں بستی کے بالغوں کو ہی شرکت کا حق ہوتا تھا۔ جب مال غنیمت میں خوب روح اور جوان لڑکیاں ان قزاقوں کے ہاتھ لگتیں تو جشن کے دوران میں سردار حسین ترین لڑکی کو اپنے لیے منتخب کرنے کے بعد باقی لڑکیاں جبرین کے سنگ دل مردوں کے حوالے کر دیتا تھا۔ ایسی علم رسیدہ اور بدنصیب لڑکیوں کے بدن اس وقت تک جلتی ہوئی مومی شعلوں سے داغے جاتے جب تک وہ اپنے کارواں کو بھول کر جبرین کے قزاقوں کے سردار جوبا کے اشاروں پر نہ ناچنے لگتی۔ صحرا کی گوشہ نشینی اور بیرونی دنیا سے ترک تعلق کے باعث اس قبیلے والوں کے رسوم و رواج عام آتش پرستوں سے بالکل ہی مختلف اور وحشیانہ ہو کر رہ گئے تھے۔ جبرین والوں کا سردار جوبا بہت ہی خوفناک شخص تھا۔ ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا۔ اس کے جا بجا کٹے پھٹے اور زخم خوردہ چہرے پر عجیب سی ہیبت برستی تھی۔ وہ جب بھی کسی کی طرف نگاہ بر کر دیکھتا، سامنے والے کے ہاتھ پیر پھول جایا کرتے تھے۔ جبرین پہنچنے کے چند گھنٹوں کے بعد مجھے اپنے ہمراہ لے جانے والے شخص نے سردار جوبا کے سامنے پیش کیا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے صفاقانہ انداز میں ایک قہقہہ لگایا۔ جابر، شاید تم اس لڑکے کو اپنی بیوی کی گود میں ڈالنے کے لیے لایا ہے، اس نے حقارت امیز انداز میں میرا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ ہاں سردار جوبا، میری بیوی اولاد کو ترستی ہے، تو اجازت دے تو میں اسے اپنا بیٹا بنا لوں۔ اس شخص نے خوف زدہ آواز میں اپنا مدعا بیان کیا۔ آج کی رات رسم پوری ہونے کے بعد تو اسے اپنے گھر لے جا سکے گا، سردار نے پرجلال انداز میں کہا، لیکن یہ یاد رہے جابر کہ اب یہ لڑکا یہاں سے فرار نہ ہونے پائے۔ تو بڑا رحم دل ہے سردار، وہ شخص بڑائی ہوئی آواز میں یہ کہتا دراز قامت سردار جوبا کے قدموں پر گر گیا۔ مجھے خوب یاد ہے کہ اس کے بعد مجھے گلے میں رسی ڈال کر جوبا کی اونٹنی کے کھونٹے سے باندھ دیا گیا۔ خوف و دہشت سے میری حالت ناقابل بیان تھی۔ بستی والے مجھے اس طرح دیکھتے ہوئے گزر رہے تھے جیسے میں ان کے لیے کوئی عجوبہ ہوں۔ یہ صورتحال رات کی سیاہی پھیلنے تک قائم رہی۔ پھر سردار کے وسیع خیمے میں سے شور و غل کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ قہقہوں کی بد مستی بتا رہی تھی کہ خیمے میں شراب کا دور شروع ہو چکا ہے۔ پھر جوبا کا ایک غلام میرے پاس آیا اور مجھے اونٹنی کی کھونٹی سے کھول کر اندر خیمے میں لے گیا۔ وہاں عجیب بد مستی کا سما تھا۔ سردار جوبا کے قدموں میں ایک آتش دان میں چھوٹا سا الاؤ جل رہا تھا۔
جس میں لوہے کی ایک مہر تپ رہی تھی۔ خیمے کے وسط میں پہنچنے کے بعد جوبا کا غلام واپس لوٹ گیا اور جوبا اس آتش جان میں سے وہ دہکتی ہوئی آہنی مہر دستے سے تھام کر میری جانب بڑھا۔ میں بری طرح سہما ہوا تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اب جوبا کیا کرنے والا ہے۔ میرے قریب آ کر غیر متوقع طور پر اس نے داہنی لات میری پنڈلیوں پر ماری۔ میں چیخ مار کر چاروں خانے چت زمین پر گر گیا۔ جوبا کسی خونی درندے کی طرح فوراً ہی میرے سینے پر سوار ہو گیا اور مجھے بے بس پاتے ہوئے لوہے کی وہ تپتی ہوئی مہر میرے سینے کی داہنی کھال پر لگا دی۔ میری فلک شگاف اور لرزہ خیز چیخیں سن کر جوبا وحشیوں کی طرح زور زور سے ہنسنے لگا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اس مہر کا مقدس نشان میرے سینے کی جلد پر ثبت ہو چکا ہے تو وہ میرے ناتواں بدن سے اتر گیا۔ میں دونوں ہاتھوں سے اپنا زخم تھام کر زمین پر تڑپنے لگا۔ پھر جوبا نے کسی جانب سے ایک سیال کا برتن اٹھا کر میرے بدن پر انڈیل دیا۔ وہ سیال نہ جانے کیسا پرتاثیر تھا کہ میری کھال کی جلن فوراً ہی ختم ہو گئی اور میں کسی سہمے ہوئے چوہے کی طرح زمین پر دبکا پڑا رہ گیا۔ لے جا جابر، آج سے یہ تیرا بیٹا ہے۔ خیمے میں سردار جوبا کی پاٹدار آواز گونجی اور میں یوں جبرین کے ایک قزاق کا منہ بولا بیٹا بن گیا۔ جابر اور اس کی بیوی مجھ پر بہت مہربان تھے۔ پورے قبیلے میں وہ واحد گھرانہ تھا جہاں اولاد کا نور مفقود تھا۔ ان دونوں نے مجھے پوری توجہ اور محبت کے ساتھ پروان چڑھانا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں رفتہ رفتہ میرے دل سے اپنے اصل والدین کا صدمہ ختم ہوتا گیا اور میں نے خاصی حد تک خود کو اس نئی زندگی کے سانچے میں ڈال لیا۔ جہاں تک رہن سہن کے طور طریقوں اور بول چال کا تعلق ہے، میں چند مہینوں میں ہی اس کا عادی ہو گیا۔ اجرمیت کی تمام دیواریں تیزی کے ساتھ گرتی چلی گئیں، لیکن دل پر جبر کرنے کے باوجود میں جبرین کے دوسرے بچوں کی طرح کبھی بھی قزاقی کے پیشے پر فخر نہ کر سکا۔ لوٹ مار کے یہ اتوار شروع ہی سے مجھے سخت ناپسند تھے۔ جب جبرین والے راتوں کی سیاہی میں اپنے چہروں پر ہولناک عزائم کی پرچھائیاں لیے دان چمکاتے مذموم لڑکیوں کے حسین و نازک بدنوں کو مومی مشعلوں سے داغا کرتے تو اس صفاقی پر میرا خون کھول اٹھتا تھا، لیکن میں خاموش رہنے پر مجبور تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں جابر کا منہ بولا بیٹا ہونے کے باوجود جبرین کے دوسرے درجے کا شہری ہوں۔ میری کوئی بھی ایسی حرکت سرکشی پر مبنی سمجھی جائے گی جو جبرین کی روایات کے خلاف ہو۔ پھر مجھے جوبا کی شہ زور اونٹنی کے پیچھے پیر سے باندھ کر اس وقت تک تپتے ہوئے ریتلے صحرا میں گھسیٹا جاتا جب تک میری چربی پگھل کر صحرا کی پیاسی ریت پر نہ بہنے لگتی۔ جب میں نے لڑک پن کی حدود میں قدم رکھا تو سردار جوبا کے خواریوں نے مجھے بھی قزاقی میں اپنا شریک کار بنانا چاہا، لیکن میں کافی عرصے تک مختلف بہانوں سے اپنی جان بچاتا رہا۔ پوری بستی میں صرف جابر ہی ایسا شخص تھا جو کسی حد تک میرا مزاج سمجھتا تھا۔ مجھ سے محبت کرنے کے باوجود وہ کبھی بھی کھل کر میری حمایت پر آمادہ نہ ہو سکا۔ اس کے مشورے پر میں ٹولی کی روانگی کے موقع پر عموماً جبرین کے نواحی نخلستان میں جا چھپتا تھا، جہاں کی فضا مجھے بے حد پسند تھی۔ کچھ عرصے بعد جابر نے سردار کی خوشامد کر کے مجھے قزاقوں کے گروہ میں شامل ہونے کے بجائے نخلستان کے کاموں پر مامور کرا دیا۔ میرے لیے یہ خبر بہت زیادہ سکون کا باعث ہوئی اور میں فوراً ہی بستی سے نخلستان میں منتقل ہو گیا۔ جبرین کا وہ لہلہاتا نخلستان آج میرے لیے ایک خواب بن کر رہ گیا ہے۔ اس کے تصور میں جہاں دل میں گدگدی پیدا کر دینے والی لطیف یادیں پوشیدہ ہیں، وہیں ڈراؤنے اور پرخول خواب بھی اس سرزمین سے وابستہ ہیں۔ نخلستان کا نگہبان جبرین کا ایک پرسرار بوڑھا مجوسی تھا جسے ماں نینی کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ وہ بوڑھا بدن کا بہت نحیف مگر دماغ کا شیطان تھا۔ مشہور تھا کہ جوبا کے بیشتر فصیلوں کی پشت پر ماں نینی ہی کا دماغ ہوا کرتا ہے۔ ماں نینی کی بینائی اس قدر کمزور تھی کہ شام کے دھندلکے میں اسے آدمی اور اونٹ کا فرق تک معلوم نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ محض بو سونگھ کر 100 گز دور سے ہی مرد اور عورت میں تمیز کر لیتا تھا۔ اس کی مہارت کا یہ عالم تھا کہ وہ جسموں سے پھوٹنے والی مہک اور بو کے ذریعے دور ہی سے جبرین کی ہر عورت اور ہر دوشیزہ کو بخوبی پہچان لیتا تھا۔ ماں نینی جب سے پیدا ہوا جبرین کے اس لہلہاتے نخلستان میں ہی رہ رہا تھا۔ گو وہ وہاں تنہا رہتا تھا، مگر بستی والے اکثر راتوں کی سیاہی میں نہایت غمگیر سناٹے میں نخلستان کی جانب پرخول آوازیں ابھرتی سنتے تھے، جیسے وہاں عذاب میں مبتلا روحیں اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دب کر یک بارگی سسک پڑی ہوں۔ کبھی نخلستان میں عجیب وضع کے لبادوں میں روشن حیولے چہل قدمی کرتے نظر آتے۔ بستی والے دہشت زدہ نگاہوں سے یہ مناظر دیکھتے اور پھر بستروں میں منہ چھپا لیتے۔
کسی کو ہمت نہ ہوتی کہ ماں نانی سے کچھ دریافت کر سکے۔ جبرین والے اس پرسرار بڈھے سے حد درجہ خوف زدہ رہتے تھے۔ وہ بستی میں جدھر بھی نکل جاتا لوگوں کی گردنوں کا نخوت امیز تناؤ مردنی میں ڈل جاتا۔ قہر بری آوازوں میں داڑنے والے لڑاکا منمناتی ہوئی آوازوں میں اس نحیف و ناتواں بوڑھے کو تعظیم پیش کرتے، جیسے ان کی روحیں ماں نانی کی غلام ہو۔ اس بڈھے کی شوکت و سطوت کا یہ عالم تھا کہ وہ ہمیشہ ایک محسوس راستے سے گزرتا تھا۔ اس راستے پر رہنے والیاں ہر آن اس راستے کو غلاظت اور آلودگی سے پاک رکھتی تھی کہ کہیں ان کی غفلت کے باعث ماں نانی کی پیشانی پر سلوٹ نہ آ جائے۔ جبرین کے پرہیبت سردار جوبا تک میں یہ جرت نہیں تھی کہ ماں نانی کے سامنے اپنی اونٹنی کی پشت پر بیٹھا رہ سکے۔ میں نے بارہا دیکھا کہ ماں نانی پر نظر پڑتے ہی جوبا کی اونٹنی بل بلاتی ہوئی زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور جوبا سر جھکائے اچھل کر نیچے اتر آیا۔ جبرین میں رہتے ہوئے میں لاشعوری طور پر ماں نانی کا احترام کرنے لگا تھا۔ اس احترام میں دلی جذبے سے زیادہ زندگی کی محبت اور موت کا بھیانک خوف رچا ہوا تھا۔ مستقل طور پر نہلستان میں آ جانے کے بعد تو ماں نانی پوری طرح میرے اعصاب پر چھا گیا۔ مجھے ہر لمحہ اس کی ناراضگی کا ڈر رہتا، لیکن پھر بھی میں اپنی بہترین صلاحیتوں کے مطابق عقیدت اور احترام کے ساتھ اس بد دماغ بڈھے کا ہر حکم بجا لانے کی کوشش کرتا۔ میری دلی خواہش تھی کہ میں کسی طرح اس کا اعتماد جیت سکوں۔ مجھے پورا یقین تھا کہ ماں نانی بہت سی پرسرار قوتوں کا مالک ہے۔ میں اس قریب المرگ بڈھے کے سینے میں دفن ایسے ہی چند راز جان لینے کی خواہش میں اس کی بد کلامی اور تنخوئی سہتا رہا۔ مجھے نہلستان میں رہتے 3 ماہ گزر گئے، لیکن ماں نانی نے مجھے اپنے خیمے کے قریب تک نہ پھٹکنے دیا۔ برسوں سے اس کے ساتھ کام کرنے والوں نے مجھے بتایا کہ ماں نانی کسی بھی وقت غافل نہیں رہتا۔ وہ محض ہوا میں منہ اٹھا کر چند گہرے گہرے سانس لیتا ہے اور یہ جان لیتا ہے کہ کون چوروں کی طرح اس کے خیمے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایک روز دن بھر کی مشقت کے بعد میں کھجور کے درختوں کے سائے میں بیٹھا صحرا کے مغربی گوشوں میں ڈوبتے سورج کی طرف دیکھ رہا تھا کہ یک بیک مجھے اپنے عقب میں ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ میں چونک کر مڑا تو بوڑھے ماں نانی کو اپنی جانب آتے پایا۔ اس سفید ریش بوڑھے کے پتلے پتلے سیاہی مال ستواں ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ مچل رہی تھی اور وہ تیزی سے پلکیں جھپکا کر اپنی لاٹھی کے سہارے میری جانب بڑھ رہا تھا۔ ماں نانی بابا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کھڑے ہو کر ادب آمیز لہجے میں اس سے سوال کیا۔ آسمانوں سے ایک خبر آئی ہے، وہ اپنا بایاں ہاتھ فضا میں لہرا کر دبی دبی پرجوش آواز میں بولا۔ تو اپنے خیمے میں چپکے چپکے پتھروں پر انسانوں کی تصویریں ابھارتا ہے نا؟ اس کا لہجہ پر یقین اور تائید طلب تھا۔ میں نے ڈوبتی نبضوں اور دھڑکتے دل کے ساتھ اس جرم کا اقرار کر لیا۔ جبرین والے سنگ تراشی کو گناہ سمجھتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ پتھروں پر صرف مقدس ہستیوں کی شبیہ بنائی جا سکتی ہے۔ ہر کس و ناکس کو مجسمے تراشنے والے کو زندہ دگرگو کر دینا چاہیے۔ میں نے جوبا کو خوشخبری سنا دی ہے۔ وہ میرے قریب آ کر رکتے ہوئے بولا، تیرے مقدر میں وہ بات لکھی جا چکی ہے جو انہونی ہے۔ تیری ہتھوڑی کی گونج میں اس عظیم صحرا کے ہر ذرے سے ابھرتی سن رہا ہوں۔ جبرین والوں کو مبارک ہو کہ ان کے قبیلے میں آذر کا ایک ہم پیشہ ابھر رہا ہے۔ جوبا نے تجھے سنگ تراشی کی اجازت دے دی ہے۔ ماں نانی بابا، میں لپک کر اس نحیف مگر پرحیت بوڑھے کے قدموں میں گر پڑا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں آسمان کی رفعتوں میں اڑ رہا ہوں۔ تجھ سے اب کوئی کام نہ لیا جائے گا۔ بس اتنا یاد رکھیو کہ میری مرضی کے بغیر میرے خیمے کا رخ کیا تو نخوستیں تیرا گریبان تھام لیں گی۔ ماں نانی کے منہ آنے والوں کو روئے زمین پر کہیں پناہ نہیں ملتی۔ اس نے ٹھہرے ہوئے مگر دمکی آمیز لہجے میں کہا، میں تیرا غلام ہوں ماں نانی بابا۔ میں نے فرتے جذبات سے مغلوب ہو کر کہا، میں تجھ جیسے محسن سے سرتابی ہرگز نہ کروں گا۔ ماں نانی کی زبانی مجھے اپنی زندگی کی نوید مل چکی تھی۔ اگلے ہی روز میں کئی اونٹوں پر لاد لاد کر قریبی پہاڑیوں سے پتھر لے آیا۔ میرے دل و دماغ میں ایک ہیجان برپا تھا، تصورات کا ایک ہجوم تھا جو پتھروں پر نقش ہونے کے لیے بے چین تھا، اور میرے ہاتھ سہمی سہمی دھیمی دھیمی ضربوں کے بجائے اب پتھروں پر پوری قوت سے ہتھوڑے برسانے کے لیے بےتاب تھے۔ میں نے بغیر کسی ارادے کے پہلی چٹان پر اپنا کام شروع کر دیا۔ اس وقت میری عمر 14 برس تھی اور میں شاید ان تمام احساسات سے بالکل بیگانہ تھا جو عالم شباب میں انسان کو زندگی کے حرارت آفرین رنگین گوشوں سے روشناس کراتے ہیں۔ میرے ہاتھ مسلسل چلتے رہے۔ میں اپنا پہلا مجسمہ جلد از جلد مکمل کر لینا چاہتا تھا۔ میری دلی آرزو تھی کہ میں پہلا مجسمہ زینو کا بناؤں۔ زینو جو سردار جوبا کی جوان لڑکی تھی۔ اس دور میں مجھے شباب اور محبت کے رموز کا کوئی علم نہ تھا، لیکن پھر بھی زینو مجھے پسند تھی۔
میری اس پسند میں وہی معصومیت اور سادگی تھی جو بچوں کو چمکتے ہوئے چاند سے محبت پر مجبور کر دیتی ہے۔ میں وہ مجسمہ تراش رہا تھا۔ زینو میرے سامنے نہ تھی جسے دیکھ کر میں مجسمہ میں اس کا پیکر ابھارتا۔ پھر یہ میرے فن کی ابتدا تھی۔ میری پوری کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح صحرا کے اس بے رونق پتھر پر میں کوئی بے عیب نسوانی پیکر تراش لوں۔ میرے ہاتھوں میں اعتماد نہیں تھا، میری نگاہوں میں باریکی مفقود تھی، لیکن دل میں ایک ابدی جذبہ موزن تھا، کچھ کر گزرنے کا جذبہ۔ 7ویں روز صبح سویرے ہی ماں نینی میرے خیمے پر آ موجود ہوا۔ میں اس وقت اپنے کام کی تیاری میں مصروف تھا۔ اسے دیکھ کر تعظیماً کھڑا ہو گیا۔ ماں نینی نے اپنی چندیائی ہوئی نظروں سے اس مجسمے کو دیکھا اور حیران رہ گیا۔ اس کے چہرے پر تخیر کے ساتھ ہی تشویش کے سائے ابھر آئے تھے۔ کیا زینو تیرے پاس آتی ہے؟ ماں نینی نے تھکی ہوئی آواز میں پوچھا۔ زینو؟ میں گھبرا گیا۔ نہیں تو ماں نینی بابا، بھلا تم یہ کیسے کہہ رہے ہو؟ قسم ہے اس آگ کی جو ازل سے روشن ہے، یہ مجسمہ تو ہو بہو زینو کا ہے۔ ماں نینی کی آواز میں جوش نمایاں تھا۔ یہ مجسمہ زینو کا ہے؟ میں خوشی سے چلایا اور گھٹنے زمین پر ٹیک کر غور سے اس مجسمے کو دیکھنے لگا۔ اس وقت پہلی بار میں نے اس پر غور کیا اور مجھے احساس ہوا کہ میں لاشعوری قوت کے سہارے واقعی زینو کا مجسمہ تراش رہا تھا۔ دیکھو ماں نینی بابا، میں نے زینو کو سامنے بٹھائے بغیر اس کا مجسمہ بنایا ہے، اچھا ہے نا؟ میں نے ماں نینی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ دھیمے سے بولا۔ اس کے چہرے پر یک بیک مودنی چھا گئی تھی۔ چہرے کی بے رونقی کے ساتھ ہی اس کی آواز میں تشویش نمایاں تھی۔ تو نے اچھا نہیں کیا حسین، جوبا کو معلوم ہو گیا تو وہ تجھے بیڑیوں سے نچوا دے گا۔ زینو اس کی عزت ہے۔ جوبا اعلان کر چکا ہے کہ وہ اپنی بیٹی اسی کو دے گا جو 500 قیراط سونا اسے دے سکے۔ تیرا باپ جوبا کا چرواہا ہے، وہ مر کر بھی اتنا سونا جمع نہ کر سکے گا۔ کیا کہہ رہے ہو ماں نینی بابا؟ میں نے حیرت سے کہا۔ میں زینو کو خریدنا نہیں چاہتا، وہ میرے ساتھ کھیلی ہے، میں اسے پسند کرتا ہوں، اسی لیے میں نے بغیر ارادے کے اس کا مجسمہ بنا لیا۔ یقین کرو ماں نینی بابا، میں نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ اس طرح زینو کا مجسمہ بن جائے گا۔ تو ابھی جوان نہیں ہوا ہے، ماں نینی نے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر پرخیال آواز سے کہا۔ چند ہی دنوں میں جان جائے گا کہ ایک جوان لڑکی پسند آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ پھر اس کی آواز یک بیک تیز ہو گئی۔ میں نہیں چاہتا کہ جوبا تجھے بیڑیوں سے نچوا دے، تو اس مجسمے کو توڑ دے، برباد کر دے، ورنہ جوبا کو بھنک بھی مل گئی تو تو مارا جائے گا۔ اسے توڑ دوں؟ بے اختیار میرے منہ سے ایک مایوسانہ کراہ نکلی۔ نہیں توڑنا چاہتا تو ریت میں دبا دے، ماں نینی تیزی سے بولا۔ تو ابھی بچہ ہے، جوبا تجھ سے پہلے ہی مرے گا، اس کے مرنے تک تیرا ہاتھ بھی سچا ہو جائے گا، پھر تجھے زینو کا مجسمہ بنانے سے کوئی نہ روک سکے گا۔ دبا دوں گا ماں نینی، میں نے خوف زدہ ہو کر روحانسی آواز میں کہا۔ تم سچ کہتے ہو، جوبا بہت ظالم ہے۔ ماں نینی چلا گیا۔ مجھ پر خوشی اور مایوسی کے ملے جلے جذبات طاری تھے۔ خوشی اس بات کی تھی کہ میں نے بہت کامیابی سے لاشعور میں دبی زینو کی تصویر کو پتھریلے نقوش میں اتنی کامیابی سے ابھارا تھا کہ ماں نانی بھی ایک نظر میں اسے پہچان گیا، اور مایوسی اس بات کی تھی کہ مجھے اپنا پہلا شاہکار مکمل کیے بغیر اپنے ہی ہاتھوں صحرا کی ریت میں دفن کر دینا تھا۔ جوبا کی موت کے انتظار میں رات گئے تک کھوئے کھوئے انداز میں زینو کے مجسمے کے سامنے بیٹھا رہا۔ صحرا کی نمناک رات ہر طرف پھیل چکی تھی۔ آسمان پر چمکتے تاروں کی دلکش و پرسرار چادر تنی ہوئی تھی۔ میں سوچتا رہا، لیکن میرے دل کی خلش کسی طرح کم نہ ہو سکی۔ آخرکار میں نے ماں نینی کے مشورے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ ریت بھر بری اور نرم تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے زینو کے ادھورے مجسمے کی قبر تیار کی اور صبح کی دھندلائی ہوئی روشنی طلوع ہونے سے قبل زمین کو برابر کر دیا۔ میں ایک فیصلہ کن قدم اٹھا چکا تھا، لیکن دل پر بڑا بوجھ چھایا ہوا تھا۔ دماغ میں باغیانہ خیالات کی آندیاں چل رہی تھی۔ میرے قدم غیر ارادی طور پر ماں نانی کے خیمے کی طرف جانے والی پگ ڈنڈی پر بڑھنے لگے۔ جب میں درختوں کی اوٹ سے باہر آیا تو ماں نانی کے خیمے پر نظر پڑی۔ اس کا خیمہ کسی شعلے کی طرح چمک رہا تھا۔ شاید ماں نانی خیمے میں آگ جلا کر عبادت کر رہا تھا۔ ابھی میں ماں نانی کے خیمے سے تھوڑی دور تھا کہ یک بیک ماں نانی خیمے سے نکلتا نظر آیا۔ اس کے بدن پر صرف ایک چادر لپٹی ہوئی تھی۔ میں نے تاروں کی چھاؤں میں اسے منہ اٹھا کر ہوا میں گہرے گہرے سانس لیتے دیکھا۔ پھر اس کی تیز آواز رات کے سناٹے میں کسی بدروح کی چیخ کی طرح گونجی۔ حسین، لوٹ جا وہیں سے، تو بڈھے ماں نانی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ چلا جا، ورنہ اس خیمے میں اتری ہوئی نیل کی پرجلال شہزادیوں کی روحیں تجھ سے لپٹ جائیں گی۔ چلا جا ورنہ تو تباہ کر دیا جائے گا۔ ماں نانی کی غضب و غضب سے کامتی کڑکدار آواز نے میرے بدن پر راشا طاری کر دیا۔
اس سے قبل کہ میں واپس پلٹتا میں نے ماں نانی کے عقب سے ایک بے حد حسین عورت کو آگے بڑھتے دیکھا۔ ماں نانی کے خیمے میں جلنے والی آگ کے انعکاس میں وہ پرشکوہ حسینہ بالکل صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کے بدن پر بیش قیمت اور قدیم وضع کا لباس سجا ہوا تھا اور سر پر ایک چھوٹا سا تاج جگمگا رہا تھا۔ اس وقت مجھے شبہ تک نہ ہو سکا کہ وہ پرشکوہ حسینہ آنے والے دنوں میں میرے لیے ناقابل بیان عذاب اور مصائب کا عنوان ثابت ہونے والی ہے۔ کاش کہ مجھے پہلے سے اس حقیقت کا علم ہوتا اور میں اس خوابناک پیکر کو دیکھنے سے گریز کرتا، تاکہ میں ان ہولناک اور پرسرار تجربات سے محفوظ رہتا جو اس دشیزہ کے باعث میرا مقدر بنے۔ چلا جا نابکار۔ چند ثانیوں کے ہولناک سکوت کے بعد نینی دوبارہ دوڑا۔ میں پلٹ کر بے اختیار دوڑ پڑا۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیے گا۔ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن موصول ہو۔ شکریہ۔